آغا رئیسی ایک بہت ہی منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ 1960 میں دنیا میں آئے اور جب 1979 میں انقلاب کامیاب ہوا تو اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی، مگر جو جذبے انقلاب تھا ان کے اندر، اس نے ان کو رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی سے بہت نزدیک کر دیا، انتہائی نزدیک کیا، اور اس وقت سے ان کے ذہن میں وہ فرمان رہا جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے کہا تھا کہ لا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، دیکھو ظالم کے مخالف رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ آپ کے سامنے ہے ابھی بہت دن نہیں ہوئے جب وہ شاید 1 مہینہ بھی نہیں گزرا جو پاکستان کے دورے پر آئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا کوئی آخری دورہ تھا جو انہوں نے کسی ملک کا کیا ہے، اور یہ پاکستان کو یہ شرف ملا کہ وہ اتنے عظیم عالم، اتنے عظیم مدبر اور اتنے عظیم مجاہد کا استقبال ہم لوگوں نے اسلام آباد میں، لاہور میں، پھر کراچی میں کیا۔ کراچی میں ہم لوگوں نے ان کی پیچھے نماز بھی پڑھی، اور انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس میں جو تقریر کی تھی ایک غیر معمولی تقریر تھی، جس میں ان کے ہر فقرے سے ان کی مجاہدانہ حیثیت نمایاں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے تربیت حاصل کی اس عظیم انقلاب کے رہنما سے کہ جس نے ساری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ یاد رکھو لا شرقیہ لا غربیہ، نہ مشرق کی طاقت ہے نہ مغرب کی طاقت ہے، اس اللہ کی طاقت ہے جس کی مشرق پر بھی حکمرانی ہے، مغرب پر بھی حکمرانی۔ اللہم صلی اللہ۔ تو آغا رئیسی ایک حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کے ایک مدبر رہنما تھے، انتہائی بلند مرتبہ عالم دین اور انتہائی جذبے صادق رکھنے والے مجاہد۔ 1979 سے یعنی آج سے 45 برس پہلے انہیں اسلام نے قدم رکھا اور آخر وقت تک اس میں مصروف رہے۔ دنیا بھر میں انہوں نے دورے کیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 15 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے بہت سخت صورتحال تھی، مگر آغا رئیسی نے اپنے تدبر سے، اپنی جرأت سے، اپنی ہمت سے تعلقات کو بحال کرایا، وہ مخالفت کا زور توڑا۔ اسی طرح یورپ کا سفر کیا آپ نے تاکہ لوگوں کو یہ توجہ دلائیں کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے خلاف جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں یہ ناروا پابندیاں، ہم دنیا میں کسی ملک کی، کسی قوم کی مخالفت میں اٹھے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنی زمین پر جو انقلاب برپا کیا ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق کیا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ رہبر کبیر انقلاب اسلامی جن کا شاگرد ہونے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا، ان کے پیغام کی بہت سمپل بنیاد تھی، بہت سمپل بنیاد یہ تھی کہ جب زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، تو ان پر قانون بھی اللہ کا نافذ ہونا چاہیے۔ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، تو قانون بھی اللہ کا نافذ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بنیاد تھی جس کو لے کر اٹھے، اور اسلام میں آقا صاحب نے غیر معمولی قربانیاں دی۔ پہلے گرفتار ہوئے، عرصے دراز تک جیل میں رہے، اس کے بعد ترکی کی طرف جلا وطن کر دیے گئے، وہاں بھی عرصے دراز تک انہوں نے جلا وطنی کی زندگی گزاری، پھر وہاں سے عراق جلا وطن کر دیے گئے۔ عراق کے قیام کے دوران ان کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کو شہید کیا گیا۔ مصطفیٰ خمینی ایک انتہائی پاکیزہ، ایک انتہائی مقدس، ایک انتہائی شفیق عالم دین تھے، مگر شاہ نے صدام کے ذریعے ان کو زہر دلوایا اور وہ درجہ شہادت فائز ہوئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب خود آقا خمینی کو جلا وطن کیا گیا عراق سے، جہاز پر بیٹھے، ایک عجیب جملہ تھا ان کا، غور فرمائیے گا، جہاز پر بیٹھے تو انہوں نے جملہ کہا، اگر دنیا کا کوئی ملک بھی مجھے پناہ نہیں دے گا تب بھی میری جو تحریک ہے یہ زندہ رہے گی۔ تقریباً وہی بات ہے کہ جب کفار و مشرکین مکہ
سرکار ابو طالب کے پاس آئے تھے اور پیغمبر کی شکایت کی تھی کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی تھی۔ اس وقت پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب رکھ دیں اور دوسرے پر ماہتاب رکھ دیں اور یہ مطالبہ کریں کہ میں حق کی آواز بلند نہ کروں، تو یہ نہیں ہو سکتا، میں حق کی آواز بلند کرتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی نے بھی اسی موقف کو پیش نظر رکھا کہ ہم جب تک زندہ ہیں حق کے لیے زندہ۔ مصطفیٰ خمینی کی شہادت پر بھی انہوں نے صبر کیا، اس سے کہ راہ حق میں قربانی دینا اس قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ایران میں ایسا وقت بھی آیا کہ پوری پارلیمنٹ کو دشمنوں نے بم سے اڑا دیا تھا، مگر پھر ان کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کے عظیم المرتبت علماء کو شہید کیا گیا۔ سید عبداللہ مدنی شہید ہوئے، آقا دست غیب جن کی بہت ساری کتابیں آپ پڑھتے ہیں شہید ہوئے، آقا صدوقی شہید ہوئے، شہید مطہری شہید ہوئے، ڈاکٹر بہشتی صدر تھے شہید ہوئے، ڈاکٹر جواد باہنر وزیر اعظم تھے شہید ہوئے۔ اس طریقے سے ایک مسلسل ان کی زندگی میں شہادتیں ہیں، مگر ان کے جذبے میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی، کبھی کمی نہیں آئی۔ اور انہوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ یاد رکھو ہم حق کے ساتھ ہیں، زندہ رہیں تو حق کے ساتھ ہیں، شہادت ہو تو حق کے ساتھ، اور جو حق کے ساتھ ہوگا اس کے لیے کبھی ناکامی نہیں ہے، وہ سربلند رہے گا۔ قرآن کا کیا اعلان ہے؟ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دیکھو سستی مت کرنا، کاہلی مت کرنا، تم ہی سربلند رہو گے اگر صاحب ایمان ہو۔ تو آقا ابراہیم رئیسی مکتب امام خمینی کے عظیم شاگرد اور انقلاب کے عظیم رہنما، انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا تاکہ بندگان خدا کو پیغام دیں وحدت کا، پیغام دیں اتحاد کا، پیغام دیں باہمی خلف و شر سے دور ہونے کا، پیغام دیں مظلوموں کی حمایت کا۔ یہاں پر بھی جو انہوں نے چیف منسٹر میں ہاؤس میں تقریر کی تھی، اس کا بیشتر حصہ مظلوموں کی حمایت سے متعلق تھا، اور پوری زندگی اسی مشن پر رہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں عجیب بات ہے، جو امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کی خاص تاریخ اس مہینے میں 11 ذی القعدہ ہے، چونکہ آقا ابراہیم رئیسی کا وطن بھی مشہد مقدس، ایسا لگتا ہے کہ امام کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آقا رئیسی خود ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ ان کے جنازے کی تشریح غیر معمولی، مختلف شہروں میں تشریح جنازہ ہوئی، تبریز میں تشریح جنازہ ہوئی، بیرجند میں آج دن میں تشریح جنازہ ہوئی، اس سے پہلے تہران میں ہوئی، اس سے پہلے قم میں ہوئی۔ جہاں جہاں تشریح ہوئی ہے لاکھوں افراد امنڈ کر جنازے میں شرکت کر رہے تھے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ ایک مرد مجاہد کا جنازہ تھا، ایک ایسے انسان کا جنازہ تھا جس نے ساری زندگی مظلوم کی حمایت میں بسر کی ہے۔ عزیزان محترم، زیادہ وقت نہ دوں، جنازے کے مناظر آپ نے سب نے دیکھے ہوں گے۔ جب میں کل پرسوں دونوں دن اور آج بھی ان کے جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے سیلاب کو دیکھ رہا تھا، ایک امڑتا ہوا سیلاب تھا، تہران کا جنازہ ہو تو، بیرجند کا جنازہ ہو تو، قم کا جنازہ ہو تو، تبریز کا جنازہ ہو تو، آج مشہد مقدس ہو، انسانوں کا ایک سیلاب نظر آ رہا تھا۔ اور اس وقت بہن میں ایک بات یاد آ رہی تھی، یہ عظیم المرتبت مجاہد حسین کا غلام تھا، حسین کا عاشق تھا، حسین کا چاہنے والا تھا۔ اس حسین کے عاشق کے جنازے میں لاکھوں انسان نظر آ رہے تھے، مگر جس حسین کا یہ خادم تھا، جس حسین کی اولاد تھا، جس حسین کے مشن کو زندہ کرنے والا تھا، جس حسین کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے والا تھا، اس حسین کا جنازہ کربلا کی سرزمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔
اللہ اکبر. آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے کہ جنازے کے ساتھ کتنے احترام کے ساتھ لوگ چل رہے تھے، کتنے احترام کے ساتھ چل رہے تھے. ماتم بھی ہو رہا تھا، سینہ زنی بھی ہو رہی تھی، نوحہ بھی ہو رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی تھی. بڑے احترام کے ساتھ جنازے کو لے جایا جا رہا تھا. اس سے کہ سرکار دو عالم کا فرمان بھی ہے کہ جب جنازے کو لے کر چلو بڑے احترام کے ساتھ لے کر چلو. دیکھو اسے ٹھوکر نہ لگنے پائے، اسے کوئی غضب نہ پہنچنے پائے، اس سے کوئی بے احترامی نہ ہونے پائے. مگر جس پیغمبر نے قوم کو حکم دیا تھا کہ دیکھو جنازے کو ٹھوکر بھی نہ لگنے پائے، جنازے کوئی غضب بھی نہ پہنچنے پائے، جنازے کے احترام کے خلاف کوئی بات نہ ہونے پائے، اس پیغمبر کا نواسا کربلا کی سرزمین پر لاشا پڑا ہوا ہے، دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں، ابھی آپ مفصل گفتگو امام کے بارے میں سماعت فرماتے رہے ہیں. زیارت ناہیہ میں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس سر پر جو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا ہے، میرا سلام ہو اس گلوئے نازی پر جس پر کن خنجر چل رہا تھا، میرا سلام ہو اس جسم مبارک پر جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا تھا. کیا عالم ہوگا جناب زینب کا جب بھائی کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ رہی ہوگی. کیا عالم ہوگا سید سجاد کا جو بستر بیماری پر ہیں اور بابا کے لاشے کو اس عالم میں دیکھ رہے ہیں. اور باب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب خیمے جلے اور جناب زینب اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر آئی اور چوتھے امام نے اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھا تو امام سے برداشت نہ ہو سکا. شہزادی زینب نے سہارا دیا، کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہاں پر تمہارے بابا کے زائرین آیا کریں گے. علیزان محترم کیسا وقت ہوگا ہم داری دنیا میں جانتے ہیں. آج شہر مشہد مقدس میں آقا ابراہیم رئیسی کے والدہ کو بھی تعزیت پیش کی جا رہی ہے، ان کے اہل خانہ کو بھی تعزیت پیش کی جا رہی ہے، ان کی بہن کو بھی تعزیت پیش کی جا رہی ہے، ان کے اولاد کو بھی تعزیت پیش کی جا رہی ہے. یقیناً دنیا کا دستور بھی یہی ہے، حکم شریعت بھی یہی ہے کہ جس گھر سے جنازہ اٹھ جائے وہاں تعزیت پیش کی جائے. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر کو آگ لگا دیا ہے. مگر یہ کربلا کا میدان ہے، ایک طرف غریبوں کے لاشیں، شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، دوسری طرف بیبیاں جن خیموں میں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے. ایک خیمہ جلتا ہے، دوسرے خیمے کو میں بیبیاں چلی جاتی ہیں. ظالموں نے 8 خیمے جلا دی ہیں، 9واں خیمہ باقی رہ گیا، اسے بھی آگ لگا دی گئی. جب شعلے بلند ہونے لگے تو جناب زینب نے بیمار کربلا سے فرمایا تھا بیٹا اب تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم اسی خیمے میں رہیے باہر نکل چلے. امام نے فرمایا تھا پھوپھی جان باہر نکل چلیے، مگر میں نہیں سمجھتا اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے لاشے کو نوکے نیزہ پر دیکھے اور جسم مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھے اس کا کیا عالم ہوگا. عجب نہیں جب میرا چوتھا امام خیمے سے باہر نکلا ہوگا اپنے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا ہوگا تو ایک مرتبہ بابا کو مخاطب کیا ہوگا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا میرا سلام قبول کرے. اگر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی، امکان ہوتا اے بابا آپ کو سپرد لحد کر کے جاتا. افلاک سے آواز آ رہی ہوگی واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ. ہائے میرا حسین جسم کربلا کی سرزمین پر ہے، سرنوں کے نیزہ پر کوفہ و شام کے بازاروں سے گزارا جا رہا. خداوندہ ہمارے اس مختصر گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آقا سید ابراہیم رئیسی اور ان کے تمام رفقا جو ان کے ساتھ شہید ہوئے ان سب کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرما، ان کے تمام خدمات کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما. ان کی والدہ کو صبر جمیل کرامت فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کرامت فرما، ان کی ہمشیرہ کو صبر جمیل کرامت فرما، ان کے اولاد کو صبر جمیل کرامت فرما، ملت ایران کو صبر جمیل کرامت فرما. اے میرے مالک روئے زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پالنے والے دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما، اس کے خلاف جو جاری ہے تو اس کا خاتمہ فرما.
میرے مالک جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما، روز قیامت محمد و آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔